بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی ذات بابرکات سے بڑھ کر کوئی بھی رحیم و کریم ذات نہیں ہے، اور اس کا ایک ثبوت آپ کو آج کے سبق میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود ایک دعا سکھلائی۔ وہ دعا کون سی ہے، یہی ہم آج کے سبق میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آیت مبارکہ کی سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 93۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، رب اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اما ترینی اگر آپ مجھے دکھا دیں، ما یوعدون جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ فرما دیں کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ مجھے وہ دکھا دیں جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں اما اصل میں ان اور ما ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جب اس قسم کے حالات پیش آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا فرمایا کریں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بذات خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا سکھائی، کیونکہ بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جب سختیاں اتریں تو اس وقت دعا بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے پھر ایک حدیث جو کہ مسند احمد بن حنبل میں 5ویں جلد کے 243ویں صفحے پر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرمایا کرتے تھے تو یہ دعا خصوصی طور پر فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ چیز شامل ہے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ الہ العالمین، جب آپ کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ رکھیں، ان پر عذاب نازل کریں، تو مجھے اس سے پہلے اس آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اپنے پاس اٹھا لیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے قدر تفصیلی مناسبت ذکر کی ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جو پیچھے تذکرہ فرمایا کفار کے کفریہ اور شرکیہ عقائد کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بھی سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ انتقام
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہوگا یا بعد میں، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ دعا فرمایا کریں۔ یہ بات امام ابو حیان نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ بالکل اسی طرح ابن عاشور نے بھی التحریر والتنویر میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ سابقہ آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا مشرکین کی گمراہی کا، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر قہر و غضب ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ مشرکین سابقہ امتوں کے ساتھ اس حوالے سے برابر ہیں کہ انہوں نے بھی اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد عذاب کیوں نہیں دیتے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ رب کائنات کسی کے پابند نہیں ہیں، رب کائنات کسی کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر عذاب دیتے ہیں، اور کسی کے لیے عذاب آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خائف تھے کہ کہیں آقا علیہ السلام کی زندگی میں ان پر عذاب نہ آ جائے، تو رب کائنات نے پھر آقا علیہ السلام کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ آپ اپنے اللہ سے یعنی رب کائنات سے اس عذاب سے نجات کا سوال کریں۔ قُل رب اما ترینی ما یوعدون، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرما دیں کہ الہ العالمین آپ کم از کم میری آنکھوں کے سامنے ان پر عذاب مسلط مت کریں۔ امام قرطبی، امام ابن جریر اور مادی قریب میں امام شنقیطی اور امام سعدی، انہوں نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے سورہ انفال کی 33ویں آیت مبارکہ کی روشنی میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ آگے سورۃ المؤمنون ہی کی 95ویں آیت مبارکہ میں مزید وضاحت ہوگی۔ تو اصل جو چیز یہاں پر سمجھنے والی ہے معزز خواتین و حضرات، وہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے بطور تربیت یہ بات بتائی، اس میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی اور تشفی کا سامان بھی ہے کہ آپ ہمارے سچے نبی ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کی کوئی بھی جائز، مناسب اور معقول بات ٹالیں۔ یہی وجہ ہے کہ واحد تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر حکم دیا کہ آپ اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کریں کہ الہ العالمین میں اپنی آنکھوں سے اس قوم کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ پچھلی آیات مبارکات میں مشرکین کی گمراہی کا بڑا واضح بیان موجود ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ ان کے پاس اب کوئی عذر باقی نہیں رہا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ہے۔ اور اسی مناسبت سے پھر اہل علم سورہ انفال کی 25ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس آزمائش سے بچو جو تم میں سے اکیلے ظالموں کے اوپر طاری ہونے والا نہیں، اس عذاب سے بچو جس کا نشانہ صرف اور صرف ظالم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ الہ العالمین جب تک میں زندہ ہوں آپ میری آنکھوں کے سامنے ان ظالموں پر عذاب مسلط مت کریں۔ یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک
جو طبیعت ہے، جو مزاج ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان بھی ہے اور اس بات پر بے شمار دلائل بھی موجود ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اور رحمت اور پرشفقت ہستی نہ آج تک دنیا میں آئی، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کا ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے بین السطور مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کے مرتبے اور آپ کے مقام کو سمجھیں کہ کس قدر پر رحمت ہستی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو یہ نہیں چاہتے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہ فرمایا کہ اما اصل میں ان ما ہے، یہ ما بظاہر زائدہ ہے لیکن تاکید کے لیے آیا ہے، شرط کے معنوں میں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ الہ العالمین میری آنکھوں کے سامنے ان پر عذاب مسلط نہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔